اسلام آباد کی عدالت میں ایمان مزاری کیس کی سماعت کے دوران ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے نمائندے کو مسلسل دوسرے روز بھی کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ وفد کے ارکان کو عدالتی گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا ہے، جس پر قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اس میں عالمی مبصرین کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کھلی عدالت کی کارروائی میں عالمی نمائندوں کی شرکت پر پابندی سے بین الاقوامی سطح پر ایک منفی تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر عدالتی کارروائی میں شفافیت اور عالمی مبصرین کے حقوق پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اس پالیسی پر کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بجلی کی طویل بندش کے باعث عدالتی امور بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بجلی کی عدم فراہمی کی وجہ سے ججوں اور وکلاء کو شدید گرمی اور حبس کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد عدالتوں کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ روسٹر پر موجود کئی اہم مقدمات کی سماعت اس خلل کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی یا ان میں تاخیر ہوئی ہے۔ عدالتی عملے کے مطابق UPS اور متبادل نظام بھی جواب دے گیا تھا، جس سے کمپیوٹرائزڈ سسٹم اور ریکارڈ تک رسائی میں دشواری پیش آئی۔ سائلین جو دور دراز سے اپنی باری کے انتظار میں آئے تھے، انہیں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صورتحال ملک میں جاری توانائی کے بحران اور سنگینی کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح اہم سرکاری ادارے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فنی خرابی کو دور کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تاکہ عدالتی کارروائی دوبارہ معمول کے مطابق شروع ہو سکے۔ اور ثنا یوسف کیس میں عدالت نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں مجرم کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے سے صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ریمارکس دیے ہیں کہ ایسا گھناؤنا جرم کرنے والے شخص کسی بھی نرمی کا مستحق نہیں ہے۔ مجرم کو سزائے موت کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر 21 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ سماعت کے دوران استغاثہ نے ٹھوس شواہد پیش کیے، جنہوں نے جرم کو بلا شبہ ثابت کر دیا۔ یہ کیس معاشرے میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے لحاظ سے انتہائی اہم تھا اور اس فیصلے کو انصاف کی ایک بڑی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ مقتولہ کے لواحقین نے عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس سے دوسرے مجرموں کو عبرت حاصل ہوگی۔ قانون کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے سخت فیصلے معاشرے میں جرم کی بیخ کنی کے لیے ناگزیر ہیں اور انصاف کا بول بالا کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق گشت کے دوران مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو زخمی ہو گیا، جسے پولیس نے قابو کر کے گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، گولیاں اور شہریوں سے چھنا گیا سامان بھی برآمد ہوا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم پولیس نے سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی پولیس کے مطابق شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے اسٹریٹ اور کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں کئی گھنٹوں سے جاری کشیدگی اور احتجاج بالآخر مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ PTI کی قیادت اور اسلام آباد پولیس کے درمیان طویل گفت و شنید کے بعد اتفاق ہوا ہے کہ مظاہرین سڑکیں خالی کر دیں اور اس معاہدے کے فوری بعد چنگی نمبر 26 اور گردنواں کے علاقوں میں کنٹینرز ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور اب ٹریفک کی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پرامن احتجاج کے قائل ہیں اور انتظامیہ نے ان کے مطالبات پر سنجیدگی دکھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سے قبل وفاقی دارالحکومت میں راستوں کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا اور نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اب تمام شاہراہیں کھلنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے نفری اب بھی الرٹ رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک بار پھر سخت ترین موقف اختیار کر لیا ہے۔ انہوں نے واضح وارننگ دی ہے کہ اگر ایران نے امریکی شرائط کے مطابق نیا معاہدہ نہ کیا تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ معاشی پابندیوں اور دباؤ کے باعث اب ایران خود مذاکرات کی میز پر آنا چاہتا ہے اور معاہدے کی خواہش رکھتا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ محض وقت گزاری کے لیے کسی بھی غیر مؤثر معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ عالمی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے اس
بیان سے خطے میں ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آ رہے ہیں اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی حکومت نے ابھی تک اس نئی دھمکی پر کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا، لیکن وہ پہلے ہی امریکہ کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا مقصد ایران کو ہتھیاروں سے دور رکھنا اور امریکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ ایران نے اپنے جنوبی شہر میناب کے ایک اسکول پر ہونے والے ہولناک حملے کے بارے میں امریکی موقف کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایک سوچی سمجھی دہشت گردی تھی جسے اب جنگی جرائم کے طور پر عالمی عدالتوں میں لے جایا جائے گا۔ اس افسوسناک حملے میں ایک ساتھ 168 معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی تھی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایران کا الزام ہے کہ امریکہ اس واقعے کے پیچھے موجود اصل حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ذمہ داران کو بچایا جا سکے۔ تہران نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اس واقعے کی شفاف تحقیقات کرے اور معصوم جانوں کے ضیاع پر خاموشی توڑے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے خون کا حساب لینے تک خاموش نہیں بیٹھے گا اور اس معاملے کو ہر عالمی فورم پر اٹھایا جائے گا تاکہ انصاف میسر آ سکے۔